قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ لکھا جاتا ہے ان دیز آر سائنس فار دوز ہو کانٹمپلیٹ یا غور کرتے. تو غور کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن پاک میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر؟ غور کرنے کا مطلب اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے اپنے آپ سے باہر دیکھنا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سادہ ترین زبان میں کیسے سمجھاؤں میں آپ کو. ایک ہوتی ہے میڈیٹیشن، ٹھیک ہے. میڈیٹیشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈیٹیشن میں آپ کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، نارمل جذبات سے ہٹ کے، نارمل خیالات سے ہٹ کے. آپ کسی انسپریشن کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ جو اپنے بارے میں جانتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ سے باہر کوئی چیز محسوس کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. حقیقت میں یہ پوری جو زندگی ہے یہ ہے ہی آپ سے باہر. حقیقت میں آپ کو جس طرح آپ کی بولنے کی جبلت ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور محسوس کرنے کی جبلت ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح کانٹمپلیشن کی جبلت، غور کرنے کی جبلت بھی انسان کے اندر جبلتوں میں سے ایک جبلت ہے. یہ بھی ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی کہ جس طرح آپ کا انٹلیکچوئل مائنڈ ہر وقت جاگا ہوا ہے، اسی طرح آپ کا کانٹمپلیٹو مائنڈ بھی ہر وقت جاگا ہوا ہونا چاہیے. اب کانٹمپلیٹو مائنڈ سے ہوتا کیا ہے؟ کانٹمپلیٹو مائنڈ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی، اچھا یہاں پہ لفظ آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب ہے نشانی. یہ جو ظاہر کی دنیا ہے، انسان کا انٹلیکچوئل مائنڈ، انسان کی عقل اپنے حالات کا ہر وقت حساب لگاتی رہتی ہے 24 گھنٹے. آپ کے پاس پیسے کتنے اور آپ نے ان پیسوں کو مستقبل میں خرچ کیسے کرنا ہے، اور پچھلے مہینے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے اور آپ نے ان کو خرچ کیسے کیا. آپ کے پاس دن میں ایک طاقت ہوتی ہے 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا کھانے سے، آپ نے اس طاقت کو استعمال کیسے کیا. آپ زندگی میں اس جگہ جہاں پر آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہنچے کیسے، اور آپ نے اگلے 15 دن، اگلا 1 مہینہ 2 مہینے اس تک جانا کیسے. پیٹرول، کپڑے، نہانا دھونا، شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ. اگر آپ غور کریں تو جو آپ کی عقل ہے وہ حساب پہ چلتی ہے، اور جب آپ کا حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. عقل خدا پر ایمان نہیں لا سکتی، فل سٹاپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ماورائے حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ کہتا ہے ڈیسٹنی میں نے پہلے سے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، نصیب میں نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایک انسان ریچڈ ہوگا کہ ایک انسان بلیسڈ ہوگا، یہ میں نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. انسان پیدا کدھر ہوگا، انسان مرے گا کدھر، یہ میں نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ زندگی کیسی گزارے گا، یہ میں نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سے ہٹ کے بات اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا کیا لینا دینا میرے ساتھ، تم کیا حساب لگا رہے ہو. حساب تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے دماغ سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تمہاری میتھمیٹکس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تم 2 مہینے پیسے بچا لو گے، میری مشیت ہے کہ میں نے اگلے مہینے تمہیں بیمار کرنا ہے، سارے پیسے وہاں چلے جائیں گے. تم حساب کس چیز کا لگا رہے ہو؟
جب تمہیں 5 منٹ بعد سے لے کے 5 سال مستقبل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو تم حساب کس چیز کا لگا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ جہاں عقل کی ضرورت ہے نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، گھر کا ایک چھوٹا سا نظام چلانے کے لیے، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی زندگی میں، بڑی زندگی سے عقل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم بہت ہی چھوٹے 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 حساب لگا رہے ہو، اور حقیقت میں آپ حساب نہیں لگا سکتے. حقیقت میں زندگی حساب پہ نہیں چلتی، عقل پہ نہیں چلتی. زندگی میں چلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. تو اب اگر آپ کی عقل کا دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور یا اتنا تھوڑا سا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کنٹمپلیٹ کرو، اور قرآن میں بار بار آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میری نشانی ہے، بارش برسنے میں اور رزق پیدا ہونے میں میری نشانیاں ہیں، انسان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں، کائنات پہ غور کرو، اس میں میری نشانیاں ہیں، میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا انسان کو، اس کے اندر بھی اس کے باہر بھی. تو یہ جو ورڈ وہ یوز کر رہا ہے نشانی، یہ نشانی کا ورڈ کیا ہے؟ یہ نشانی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے کنٹمپلیٹو مائنڈ سے، غور سے. دی ایبلٹی ٹو لک بیونڈ یور سیلف. ایبلٹی. آپ کو آرام سے بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. کیونکہ اگر آپ کو غور کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ لینگویج آف گاڈ، آپ اللہ تعالیٰ کی لینگویج کو سمجھ نہیں سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے سائنز پڑھنے آنے چاہیے. ایک وہ سائنز ہیں جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے سائنز ہیں، ان پہ غور کرو. آپ کو عادت ڈال رہے ہیں سائنس اسٹڈی کرنے کی، لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سائنس اسی طرح ظاہر ہوتے رہتے ہیں جیسے وہ سائنس ہیں جو قرآن شریف آپ کو اشارہ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کی کنٹمپلیٹو مائنڈ ایکٹیو ہوگا تو وہ ان کو اسٹڈی کرے گا، ان کو پڑھے گا، ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا. یہ مطلب ہے غور و فکر کا، کہ آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اومنس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، ایک اشارہ ہے، ایک اس حقیقت کی طرف جو اس انٹلیکچوئل دنیا میں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. اگر آپ اس کو پک نہیں کریں گے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. آج کل تو کوئی آپ کو شاذ و نادر کوئی بندہ ملے گا جس کو غور و فکر کرنے کی عادت ہو، جس کو تفکر کرنے کی عادت ہو، جس کو تدبر کرنے کی عادت ہو. آج کل تو ہر بندہ حسابیہ بنا ہوا ہے، بنیا دماغ میں. 24 گھنٹے وہ حساب لگاتا رہتا ہے زندگی کا. 24 گھنٹے وہ اپنے ماضی کا حساب لگاتا رہتا ہے کہ جیسے میرے ماضی میں نشانیاں ہیں کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا. تو یہ تمام کی تمام اوور کیلکولیشنز جس کی وجہ سے ذہنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشنز پیدا ہو گئے ہیں، یہ ساری کی ساری باطل ہے. یہ ساری کی ساری میتھمیٹکس اور کیلکولیشن جو آپ کے دماغ میں ہے، یہ ساری کی ساری باطل ہے. میں جان بوجھ کے باطل کا لفظ یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو زندگی حساب پہ کھڑی ہی نہیں ہے. زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے مالک نے بتایا ہی نہیں ہے. آپ کو آپ کے مالک نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا، تو آپ حساب کس چیز کا لگا رہے ہیں؟ وہ سنا ہے نا، بڑی ایک سادہ سی بات ہے جس میں وہ شاعر اس اصول کو بڑا کلیئرلی ایکسپریس کرتا ہے
کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ جو آپ نے سامان 100 برس کا جمع کیا ہے، یہ آپ نے اپنے ماضی کی وجہ سے کیا نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگلا جو پل ہے اس کی کسی انسان کو خبر نہیں ہے. تو اس نے اپنے ماضی پہ، اپنی غربت کی دنوں کی وجہ سے، اپنے والدین کی تکلیف کو دیکھ کے، ایکس وائی زیڈ ہزاروں چیزوں کی وجہ سے، اس نے اپنے دماغ میں یہ کیلکولیشن کی، یہ حساب لگایا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میری زندگی اچھی گزرے گی. تو وہ پیسے جمع کرنے میں لگ گیا، مال جمع کرنے میں لگ گیا. تو سامان اس نے 100 برس کا جمع کر لیا. لیکن زندگی کا اصول تو یہی ہے، کسی شخص کو اگلا پل نہیں پتا، اگلا دن نہیں پتا. وہ مر ہی جائے اگلے دن. جن کے لیے مال جمع کر رہا ہے وہ مر جائیں. تو انسان ایک بے وقوف سا مال جمع کرنے کی حساب کتاب میں اپنی زندگی گزارنے کی ایک جبلت کو پکڑ کے چل رہا ہے اور دنیا جہان کا بے وقوف بنا ہوا ہے. اور یہ ساری دنیا جو آج کل کی دنیا ہے یہ گریڈ پہ کھڑی ہے. گریڈ سمجھتے ہیں؟ لالچ کے اوپر. اس کا پلر یہ ہے لالچ. بچوں کو پڑھاؤ کیونکہ کل ان کے پاس کچھ جمع ہوا ہونا چاہیے، ان کی نوکری اچھی ہونی چاہیے، ان کی پے چیکس اچھے ہونے چاہیے. گریڈ 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 گریڈ. آپ 3 سال کے بچے کو گریڈ کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یہ ساری زندگی چیزیں جمع کرے گا، اور اسی کو سٹیٹس کہتے ہیں. تو بس جمع کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے. اب گریڈ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جمع کیسے کرے گا؟ جمع کے لیے آپ کو حساب آنا چاہیے. جمع تفریق تبھی ہوگی نا جب آپ کو حساب آنا چاہیے. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہر انسان جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق. اس جمع تفریق کو وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں. یہ سوچنا نہیں ہے، یہ بکواس ہے. یہ بکواس سوچیں. تو عقل جو ہے یہ چلتی ہی جمع اور تفریق پہ ہے. اس نے میرا نقصان کر دیا، مجھے غصہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے، اب میں جمع تفریق کر رہا ہوں کہ میں اس انرجی کو بیلنس کیسے کروں. مجھے لس چڑھ گیا، اب میں جمع تفریق کر رہا ہوں میں اس انرجی کو بیلنس کیسے کروں. ٹھیک ہے، کھانے کو بیلنس کیسے کروں، شادیوں کو بیلنس کیسے کروں. اس نے مجھے اتنا دیا تھا تو میں اس کو اتنا. مطلب آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ سارا دن سوچ بھی نہیں رہے. آپ سارا دن ایک زومبی کی طرح ایک عجیب سے ٹرانس میں، اور آپ کے دماغ میں ہر وقت ایک جمع تفریق چل رہی ہے. تو وہ جمع تفریق انٹلیکچوئل بھی ہے، وہ جمع تفریق سائیکولوجیکل بھی ہے، وہ جمع تفریق ایموشنل بھی ہے، سب کانشیس بھی ہے. لوگوں کے ذہن بیمار ہیں. یہ اوور تھنکنگ نہیں کر رہے، یہ اوور انالائز نہیں کر رہے. پوری دنیا افلاطونوں سے نہیں بھری ہوئی، پوری دنیا بے وقوفوں سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے دماغ کو ایک اوور تھنکنگ کی، اوور انالیسس کی، اوور انٹلیکچولائزیشن کی بیماری لگائی ہوئی ہے. اور اس بیماری کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، میں غور و فکر کر رہا ہوں، میں ایک گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ اس گتھی کا پہلا سرا اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ آخری سرا اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بیچ میں سوچ کیا رہا ہے. تو اپنی زندگی کو معنی دینے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اور کائنات کی بڑے ایکسپیرینس کو گھسیٹ کے ایک چھوٹے سے نلکے میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. حالانکہ سوچنا کیا ہے؟ آپ یہ جتنے لوگ اوور تھنکنگ ہوتے ہیں، آپ انہیں کہیں یار اس بندے کا سائیکو انالیسس کرنا، اسے کہا بتاؤ تو صحیح سوچ کیا رہا ہو. تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہایت بے وقوفانہ قسم کی آوازیں وہ اپنے دماغ میں لیے پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. حالانکہ اگلے 5 منٹ سے اس کی ان سوچوں سے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اس دور میں، یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے، جب سے آپ کو اسکول میں ڈالا ہے، تو ہر انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا. تو غور آپ نے تو سوال میرے سے کر لیا. شاید میرا نہیں خیال آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو اصل میں غور کرتا ہے. کیونکہ غور کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے باہر جھانکنا ہے، اور دماغ انٹلیکٹ آپ کو قید کرتا ہے، آپ کے دماغ کو قید کرتا ہے. تو یہ جو جس کو عام زبان میں سوچنا یا انٹلیکچولائزیشن کہتے ہیں، تفکر اس کا بالکل الٹ ہے. سوچنا ایک جالا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، ایک جالا ہے. اس میں دماغ اور اس کی اعلیٰ صلاحیتیں قید ہو جاتی ہیں. تو جس کو آپ سوچنا کہتے ہیں نا، آپ کو بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے
کہ ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بہت ہی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ صرف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس چیز پہ ایمان رکھتے ہو اس پر عمل کر لو بس. تو آپ کو بہت کچھ، آپ کو سمجھ آئے گا کہ انگلش میں ایک لفظ ہے جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں فضول کی، اس کو کہتے ہیں منکی مائنڈ. تو پاکستان میں یہ بیماری عام ہے. تو یہ حقیقت میں ایک بیماری ہے جس کو اوور انٹلیکچولائزیشن کہتے ہیں. تو تفکر بہت اچھی چیز ہے، پریکٹس ڈالو اپنے آپ کو اگر ڈال سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے جو کام کرو، تفکر کر نہیں سکو گے جب تک اوور تھنکنگ، اوور انالیسز، اوور انٹلیکچولائزیشن کرو گے زندگی کے بارے میں. اصل میں جس طرح میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا باطل، اوور تھنکنگ جو ہے یہ اصل میں کفر ہے. اگر آپ غور سے سنیں اپنی سوچوں کو تو آپ کو میجورٹی آف دا ٹائم نظر آ رہا ہوگا کہ آپ یا اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، یا آپ اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو جتنے لوگ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائم یہ لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں. اور اصل میں سوچنا کس کو کہتے ہیں یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں انٹلیکٹ کا استعمال کیا ہے. تو کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کے سر پہ اور پٹھوں پہ اور آپ کی گردن پہ اور آپ کے کندھوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ شیاطین جسم کے اندر جو گندا لوہا ہوتا ہے، نیگیٹو آئرن، اس ادھر سے طاقت لیتے ہیں اور آپ کے جسم میں سے انرجی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ دماغ میں آوازیں پیدا کرتے ہیں. انہی شیطانوں کو دفع کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اسی جب آپ وضو کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ شیطان ٹیمپریریلی خاموش ہو جاتے ہیں. ٹیمپریریلی آپ کی عبادت کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور خوف میں آ جاتے ہیں. اور آپ کی جب آپ پانی ڈالتے ہیں ان جگہوں کے اوپر تو اس پانی سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں تھوڑے تھوڑے گرم ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو اس پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو انسان کے دماغ میں یہ جو شیطان ہے، جو یہ آپ اس شیطان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، یہ آپ کے نروس سسٹم جو ہے نا اس کو چپکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا کی طرح یہ ہوتے ہیں، بالکل باریک باریک. تو اس کے ذریعے سے ہی آپ کے اندر سوچیں پیدا کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب لوگ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بڑا سکون آ گیا، کیونکہ وہ شیطان وقتی طور پہ ان کے سروں پر اور کندھوں پر کمزور ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ لوگ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، یہ شیطانوں کی آپس میں کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں. میجورٹی مثال کے طور پہ میجورٹی سوچے جو آپ کے اندر آتی ہے نا، میں اس کے ساتھ، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ تنگ کیا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، میں اس کے ساتھ، جب دماغ میں یہ لوپس چلنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ شیطان ہوتے ہیں. تو وہ آپ بول ہی نہیں رہے ہوتے، وہ شیطان بول رہا ہوتا ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں. اور وہ شیطان بول ایسے رہا ہوتا ہے جیسے وہ آپ ہیں. میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں اس کے ساتھ وہ کروں گا. بندہ کہتا ہے ہاں ہاں میں یہی کروں گا. تو جو سن رہا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے اور جو بول رہا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. کیا کہا؟ جو سن رہا ہوتا ہے وہ میں ہوتا ہوں، جو بول رہا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے.
اور میں اونرشپ لے رہا ہوتا ہوں. اور آپ اونرشپ لے رہے ہوتے ہیں. قیامت میں یہی ہوگا نا, وہ شیطان آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہی شیطان جو آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ اللہ کو کہیں گے مجھے تو اس نے کہا تھا, آج مجھے نظر آ گیا, مجھے تو اس نے کہا تھا کہ مارو اس بندے کو جا کے, تو میں نے جا کے مارا. تو وہ شیطان کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے کیا. اسی لیے تو وہ آپ کو ڈس اون کرے گا اس دن, کیونکہ اور آپ اس کو کہیں گے تم یہ باتیں مجھے سنا رہے تھے. آپ کہیں گے اللہ میاں یہ بندہ یہ تیری جو مخلوق ہے یہ مجھے یہ اکسا رہی تھی کہ بدلہ لے اور یہ کر اور لعنت بھیج اور ایسے کر. کیونکہ اس دن آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تو میں سوچ نہیں رہا تھا, یہ تو یہ مخلوق مجھے یہ باتیں سنا رہی تھی. دیکھو ایک بات کو سمجھو, آپ ایک ہے نا, تو آپ باتیں کسے کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں. بس جس کو یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے اس کو شیطان سمجھ آ جاتا ہے. آپ کوئی دو ہیں اندر سے, تو آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ جب تک انسان سچ مچ میں ایک اللہ کا نہیں ہوتا, وہ انسان سچ مچ میں خود ایک نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا راز ہے کائنات کا. اگر تم مشرک ہو تو تم اندر سے بہت سارے ہو, اگر تم موحد ہو تو تم اندر سے ایک ہو. جو شخص اندر سے ایک ہوتا ہے اس کے اندر کوئی آواز نہیں ہوتی, کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ بندہ سر سے لے کے پیر تک ایک ہوتا ہے. یہ لفظ موحد کا بہت بڑا راز ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, بہت بڑا راز ہے. جس بندے کا منہ سے بولنا نہیں, منہ سے تو آپ کو پتا ہے سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے. جب آپ کا اللہ آپ کے پورے وجود میں, آپ کے من میں ایک ہو جائے گا, آپ بھی ایک ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا تصور خدا منتشر ہوگا تو آپ بھی منتشر ہوں گے. یہ بہت بڑے راز کی بات ہے, بہت بڑے راز کی بات ہے. تو اپنے اوپر غور کرو, اپنے اوپر غور کرو کہ تم باتیں کسے کر رہے ہو. تم اپنے من میں باتیں کسے کر رہے ہو. یہ بھی ایک غور کرنے کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں تمہارے اندر کھل جائیں گی اگر تم صرف اسی ایک بات کے اوپر غور کرو کہ تم اپنے اندر باتیں کسے کر رہے ہو. اب یہیں سے آگے ایک مثال کو لے کے اگر آپ سمجھائیں یہی غور والی بات, کہ جس طرح فرض کریں, جس طرح ایک مثال ہے, اللہ میاں ایک آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے, اور اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. اب میں اگر اس بات پہ غور کرنا چاہوں, پہلے اس بات پہ غور کرو, ابھی جو جہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جہاں پہ کنورسیشن کو ختم کیا ہے, کہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ دن کو بدل رہے ہیں رات کو, اس میں اللہ ہی ہے ایک. پہلے اس پہ غور کرو کہ ایک, پہلے میں ایک تو بنوں اندر سے, پھر میں ایک پہ غور کروں جو باہر ایک ہے. جب میں انگلش میں لیکچرز دیتا تھا میں ایک لفظ استعمال کرتا تھا بار 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 بار, کہ اللہ سنگولیرٹی ہے. اگر اللہ سنگولیرٹی ہے تو اللہ کو سمجھنے کے لیے مجھے بھی ڈویلٹی میں سے نکلنا پڑے گا, سنگولیرٹی بننا پڑے گا. امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر, یہ امپورٹنٹ بات ہے.
اگر آپ صرف دن اور رات پہ غور کریں گے تو آپ کافروں والا علم نکالیں گے جو یہ گورے نکالتے ہیں. تو مجھے دن اور رات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے دن اور رات میں اللہ کے رازوں میں انٹرسٹ ہے. آپ قرآن کو، اس کے لفظوں کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے نہیں کہا مٹی پہ غور کرو، اللہ نے کہا مٹی پہ ایسے غور کرو کہ میں نے مٹی میں کیا رکھا ہے، تاکہ تم نفع بخش علم پہ پہنچو، شیطانی علم پہ نہ پہنچ جاؤ. ورنہ تم شیطانیت سیکھو گے ساری زندگی، سائنسی سیکھو گے ساری زندگی، شیطانیت. تو شیطانیت کا انجام کیا ہوگا؟ زمین میں سے کوئی خاص چیز نکالو گے، اس کے اوپر پیٹنٹ لگاؤ گے، ساری دنیا کو غلام بناؤ گے اور پیسے کما کے ارب پتی بن جاؤ گے، اور وہی پیسہ تمہارے لیے تباہی ہوگا. وہ نہ نعمت ہوگی، نہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی اذن ہوگا، نہ کوئی برکت ہوگی، نہ کچھ ہوگا. یہ سارا کافروں نے جتنا علم نکالا ہے، انہوں نے لالچ سے نکالا ہے، نیک نیتی سے تو نہیں نکالا، اس لیے دنیا کا بیڑا غرق کر دیا. تو کافروں کے علم کو علم نہیں سمجھو. کافروں نے تو لالچ کی وجہ سے غور و فکر کر کے دنیا کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. بدنیتی میں نکالے ہوئے یہ سارے علوم ہیں جن کو تم انسانیت کی معراج سمجھتے ہو. چونکہ وہ نکلے ہی بدنیتی سے ہیں، اسی لیے انہوں نے انسان کو تباہ کر دیا. شوگر کا تو وہ علاج نہیں نکال سکتے، کیونکہ اندر سے بدنیت ہے، اندر سے بدنیت ہے. ہر جو نئی چیز نکالتے ہیں انسان کی تباہی کا ایک اور سامان پیدا کر دیتے ہیں، ہر جو نئی چیز نکالتے ہیں انسان کی تباہی کا ایک اور سامان پیدا کر دیتے ہیں. تو دن اور رات پہ تفکر بدنیتی سے نہیں کرو، دن اور رات پہ تفکر اللہ کے لیے کرو. تو یہیں پہ میں نے بات پہلے ختم کی تھی کہ اگر اندر سے منتشر ہو تو جس چیز پہ تفکر بھی کرو گے وہ بھی منتشر ہی ہوگا. تو غلط اندازے لگاؤ گے، غلط تھیوریاں بناؤ گے، اور غلط مقاصد کے لیے پھر وہ جو چھوٹی موٹے اندازے ٹھیک بیٹھ کے ہوں گے، چھوٹی موٹی چیزیں ٹھیک بیٹھ کے ہوں گی، ان کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرو گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے موحد بناؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم مانگو. ورنہ جس اتفاقاً یا محنت سے جو علم تمہیں مل جائے گا وہ تمہارے لیے وبال ہوگا، جہنم کا سامان ہوگا. اس علم میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایسے ہے.